بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کل مذاکرات کی تیسری اور پاکستان تحریک انصاف کے الٹیمیٹم کے مطابق آخری نشست ہو سکتی ہے اگر مذاکرات میں خاطر خواہ پیش رفت نہ ہو۔ پرسوں عمران خان صاحب سے متعلق اور بشرا بی بی صاحبہ سے متعلق فیصلہ آنا ہے۔ یہ ہو گیا 16 اور 17۔ 20 تاریخ کو جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے حلف اٹھانا ہے، جس کے بارے میں آج میڈیا کی میں خبر گردش کرتی رہی کہ بلاول بھٹو صاحب کو اس کا دعوت نامہ موصول ہوا ہے۔ آؤٹ آف نو ویئر جب بات ہو رہی تھی کہ کیا حکومتی صفوں میں سے کوئی جائے گا یا پی ٹی آئی کی جو اپنی لابنگ کر رہی ہے ان کو وہ کوئی گل کھلائے گا، جس کے جواب میں پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ یہ دعوت نامہ موصول نہیں ہوا ہے کوئی، یہ تو ایک ان پیسے دے کے انویٹیشن خریدا جا سکتا ہے وہ ہے۔ سو بہت ساری باتیں کل ہم نے گزشتہ کل سی ایم کے پی کے گنڈاپور صاحب کا انٹرویو کیا، جس میں انہوں نے بہت چشم کشا کچھ باتیں کی ہیں۔ ہم ذرا سب پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیوز میں ہمایوں مومن صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے آف کورس آپ کا تعلق ایوان بالا سے تعلق سے، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ ہمارے ہر دل عزیز جناب ارشاد بھٹی صاحب، نیڈس انٹروڈکشن، سینئر صحافی درجہ کا، سر بہت شکریہ وقت دینے کا۔ انتہائی قابل احترام جناب کامران مرتضیٰ صاحب، اگین ایوان بالا سے ان کا تعلق، مولانا صاحب کی جماعت کی، مولانا صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تینوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ اور اس سے پہلے کہ باقاعدہ ڈسکشن کا آغاز کریں، ذرا سے ایک بیک گراؤنڈ لینے کے لیے کل جو مذاکرات کا ایک اہم ایک سیشن ہونا ہے اس کے بارے میں پی ٹی آئی کے اس وقت کے جو چیئرمین ہیں یعنی کہ بیرسٹر گوہر صاحب وہ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا آپ دیکھ لیجیے۔ عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو مذاکرات شروع نہیں ہوئی، آپ لوگوں نے تو ڈیڈ لائن دے رکھی ہے۔ ڈیڈ لائن ضرور ہونی چاہیے تاکہ آگے بات اگر آپ نے کرنی ہے تو کوئی ٹائم فریم تو رکھنا ہوگا۔ مختصر بات ہے، اس طرح تو اوپن اینڈڈ آپ نہیں چھوڑ۔ خان صاحب سے ڈسکس کریں گے تو جو بھی اس کا کہ جی کمیشن پہ کون ہو یہ اس وقت دیکھ لیں گے۔ جو پارٹی ایگری کر جائے تو پھر تو یہ تو ضروری نہیں ہے، اس میں چیف جسٹس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ کل مذاکرات ہو رہے ہیں، تھرڈ سیشن ہوگا ہمارا، ہم اپنے مطالبات ان رائٹنگ دیں گے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ حکومت اس پہ سنجیدگی کے ساتھ غور کرے گی۔ ہمیں امید ہے اگر سنجیدگی کے ساتھ بیٹھیں گے تو جتنے مسائل ہیں اس کا ایک حل نکل آئے گا اور کوئی خوشی کی خبر آئے گی۔ خان صاحب نے کوئی جرم نہیں کیا، وہ سیاسی قیدی اور سیاسی قیدی کی رہائی اب ہونی چاہیے۔ یہ صورتحال ہے، جبکہ اب حکومتی سائٹ سے تو ترجمان ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، یہ مذاکرات کا تو آغاز کل سے ہونا ہے۔ عرفان صدیقی صاحب کیا کہتے ہیں، دیکھیے۔ ابھی تک جو کچھ ہو رہا تھا وہ بات چیت ہو رہی تھی ہماری آپس میں، مذاکرات کل شروع ہوں گے۔ پی ٹی آئی ڈیمانڈ کرے جوڈیشل کمیشن کی، حکومت اس پہ غور و فکر کرے گی؟ یقیناً کرے گی۔ پاکستان کی تاریخ میں ان معاملات کے اوپر جو عدالتوں کے اندر زیر سماعت ہوں کم ہی کوئی کمیشن بنے ہیں، ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کمیشن کا راستہ کیسے نکالیں، کیا ٹی او آر اس کے ہوں گے۔ ہر روز ہمیں کہتے ہیں جی کہ ہمیں لیڈرشپ سے ملنا ہے، لیڈرشپ سے ملنا ہے، تو ہماری بھی لیڈرشپ ہے نا، ہم نے ان سے ملنا ہے، قانون دانوں سے ملنا ہے، پھر ہم ایک کولیکٹیو موقف بنائیں گے۔ ہم تو کھلے دل سے ان کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ یہ ادغر نہ لگائیں کہ کل اگر نہ ہوا تو مذاکرات ختم ہو جائیں گے۔ ان کے نزدیک یہ سیدھا سیدھا ہے نا، ہمارے نزدیک سیدھا سیدھا نہیں ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں سوال یہ پیدا ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہا کہ اگلی نشست میں جو کہ کل ہونی ہے جوڈیشل کمیشن کی فارمیشن ہو تو بات آگے بڑھے گی، ورنہ مذاکرات ختم۔ یہ ایک تاثر بنا، جس کے جواب میں نون لیگ کے لوگ ظاہر توقعات بھی، خیال بھی یہی تھا کہ وہ کہیں گے کہ بھائی ہم ایک میں نشست میں کیسے ہم اس کا اعلان کر دیں کہ کمیشن بنانا ہے اور کیا نہیں۔ تو اس کی بھی ذرا مزید وضاحت ہو گئی کل علی امین گنڈاپور صاحب سے جب ہم نے بات کی، چونکہ مذاکراتی کمیٹی کا بھی حصہ ہیں اور سی ایم کے پی کے بھی ہیں، تو انہوں نے یہ کہا، یہ دیکھ لیجیے تاکہ وضاحت ہو جائے کہ پاکستان تحریک انصاف اس معاملے پہ کہاں کھڑی ہے، کہ وہ جو خیال تھا کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ کمیشن کل بن جائے ورنہ مذاکرات ختم، تو اس کی علی امین صاحب نے یہ وضاحت کی۔ اب آپ کہہ رہے ہیں تیسری نشست اس میں جوڈیشل کمیشن نہیں بنے تو پھر ختم مذاکرات، وہ کہیں گے جی ہم تھوڑی کوئی 2 دن میں، تھوڑا ٹائم دیں، ہم سوچ کے بتائیں گے۔ اب تیسری نشست میں نہیں بنے گا کمیشن تو پھر گئے مذاکرات۔ نہیں، کمیشن بننے کا مطلب یہ ہے کہ آمادگی اناؤنسمنٹ نہیں ہوگی، ہاں اگر کہ جی کمیشن بنا، پھر تو کمیشن کے ٹی او آر بھی بننے ہیں نا، کمیشن میں کون ہوگا، کون ہیڈ کرے گا اور کون لوگ، یہ سب 17 کو کہاں ہو سکے گا ایک نشست؟ ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کمیشن بنا کے ہی دے دو، لوگ اناؤنس کر دو۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس بات کے ساتھ ایگریمنٹ ہو جائے کہ بنے گا کہ جی کمیشن اس میں بننا چاہیے۔ سو وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اب جناب یہ ایسا ہی کہ کل آپ کو جو گورنمنٹ سے چاہیے ان آرڈر کے مذاکرات کم از کم آگے بڑھیں، اگلی نشست ہو جائے، وہ یہی ہے کہ گورنمنٹ اصولی طور پر کمیشن بنانے پر آمادگی ظاہر کر دے۔ اتنا اگر ہو جائے پھر ٹی او آر، کمیشن میں کون ہوگا، کیا مینڈیٹ ہوگا، وہ سب بعد میں ہو جائے۔ کل خالی اگر یہ آمادگی ہو جائے، یعنی اگر میں ریفریز کروں سوال کو کہ کل مذاکرات کا اختتام اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب گورنمنٹ کہے بھائی سوری کمیشن نہیں بن سکتا، اس کے علاوہ کوئی بات گورنمنٹ کہے گی تو مذاکرات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ صحیح انڈرسٹینڈنگ ہے میری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں جو
ہمیں بریف کیا گیا تھا سینیٹرز اور ایم این ایز کو ایک ساتھ بلا کے ہماری جوائنٹ میٹنگ ہوئی تھی پارٹی کی, اور اس میں جو بریف کیا گیا تھا اس میں جو مجھے سمجھ آئی تھی وہ یہ تھا, یہ تیسری نشست ہے, اس میں ہم گورنمنٹ کی جو ڈیمانڈ ہے کہ ہم ان رائٹنگ چارٹر آف ڈیمانڈز دیں گے. صحیح. اس کے بعد اس میں یہ ہوگا کہ دو ان کے پاس ٹائم لائنز ہیں, ایک 31 جنوری, دوسرا 4th میٹنگ, چوتھی میٹنگ. رائٹ. چوتھی میٹنگ 31 جنوری سے بعد نہیں ہو سکتی, اس سے پہلے ہوگی. اوکے, یہ آپ کا مطالبہ ایک طریقے سے. نہیں, اس میں اس چوتھی میٹنگ میں ان لوگوں کو ہمیں بتانا پڑے گا کہ وہ فارمیٹ کیا ہے اور وہ کیا طریقہ ہے جس طریقے سے آپ یہ بنائیں گے کمیشن. اوکے. تو کل میں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, کل میں ان کے اوپر وہ ٹائم بار نہیں ہے کہ آپ آج ہی ہمیں کہیں آپ جائیں, آپ ہفتہ سوچیں, 10 دن سوچیں, اس کے بعد بیفور 31 جنوری آپ ہمیں اس کا جواب دیں کہ کیا آپ کرو گے یا نہیں کرو گے. نہیں کریں گے تو مذاکرات آگے نہیں جائیں, مذاکرات کمیشن کے بغیر مذاکرات آگے نہیں جائیں گے. یہ ایک ہے. نمبر 2, 31 جنوری کے بعد مذاکرات آگے نہیں جائیں گے. اگر آپ ڈیلے کرتے ہو کہ بھئی ہم چوتھی جو نشست ہے ہم لیٹس سے 5 فروری کو کریں گے, تو وہ نہیں مانیں گے. پھر آپ کہیں گے نہیں چاہیے, ہمیں نہیں چاہیے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری, پاکستان تحریک انصاف نے آپ کے جو مین دو مطالبے تھے, ایک کہ اس حکومت کے پاس کوئی پاور نہیں ہے ان کے ساتھ بات کرنے کی, کوئی تک نہیں بنتی. ٹھیک ہے, ہم اس سے پیچھے ہٹے ہیں, ہم نے کہا چلو بات کریں. اور دوسرا کہ ان لوگوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے, ہم ان سے پہلے مینڈیٹ دو پھر بات کریں گے, ہم اس سے پیچھے ہٹ گئے فار دا لارجر انٹرسٹ آف اسٹیبلٹی ان پاکستان. اب تیسری صورت ہے کہ فرض کیجئے انہوں نے چوتھی میٹنگ یا 31 جنوری سے پہلے ہی کمیشن بنانے پر آمادگی ظاہر کر دی, لیکن ظاہر کمیشن بنے گا وہ پھر وہ ہو سکتا ہے, اس کا ٹائم لائن کا مسئلہ نہیں ہے. اس میں نہیں, اس میں بھی ٹائم لائن کا مسئلہ ہوگا, لیکن اس میں میری نظر میں آپ کو ایک لیوریج دینا چاہیے. ٹھیک ہے. سو بٹی صاحب, یہ علی امین صاحب نے جو کل بات سنائی, ابھی جو محمد صاحب کہہ رہے ہیں, اس کے نتیجے میں کم از کم یہ تو ایک سچویشن کلیئر ہو گئی کہ کل اس کا امکان بظاہر نہیں لگ رہا کہ کل کو اتنا طوفانی سیشن ہو جائے مذاکرات کا, ان نیگیٹو سینس کہہ رہا ہوں طوفانی, کہ باہر آ کر پی ٹی آئی کہے کہ بھائی اب نہیں چوتھی نشست ختم. وہ تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب گورنمنٹ یہ کہے, جو کہ شاید کل تو نہیں کہے گی ایٹ لیسٹ, کہ بھائی کمیشن ہم بنا ہی نہیں سکتے. ہاں, کل تو نہیں کہے گی, کم از کم کل تو نہیں کہے گی. آگے کہہ سکتی ہے ایسا؟ ہاں, دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ مذاکرات جاری رہنے چاہیے, بات چیت جاری رہنی چاہیے, اور رہیں گے بھی. ہاں, مجھے لگتا ہے کہ رہیں گے. ٹھیک ہے. صبر و تحمل دونوں طرف سے ہونا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایک اچھا پازیٹیو رسپانس یہ ہے کہ 26 نومبر ٹینس سچویشن تھی, اس کے فوراً بعد عمران خان نے کہا کہ مذاکرات کرتے ہیں, اور یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, یہ لٹیرے ہیں, ان سے ہم نے بات نہیں کرنی, طاقتوروں سے بات کرنی, اس سے پیچھے ہٹے. حکومت جعلی ہے فارم 47 کی, اس سے پیچھے ہٹے, مذاکراتی کمیٹی بنائی, اور پھر سب سے واضح طور پہ عمران خان نے کہ یہ جو ڈھیل این آر او کا تاثر ہے اس سے پیچھے ہٹے. انہوں نے کہا میرا چھوڑیں, میں ٹرمپ آ جائے یا مذاکرات ہوں, میں نے عدالتوں سے رہائی لینی ہے. یہ عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں, اور میرا بھیک نہیں مانگنی, ہم نے مذاکرات کرنے ہیں. نمبر 3 اب ہے کہ مذاکرات آگے ظاہر ہے. ویسے تو میں ایک ابھی سوچ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب کا پیناما لیکس آیا تھا, تو سپریم کورٹ جانے سے پہلے پتہ ہے 8 مہینے ٹی او آر زی بنتے رہ گئے تھے پارلیمنٹ میں. تو یہ بڑا لمبا کھیل ہوتا ہے. اگر اتنا لمبا ہو گیا تو پھر تو آپ لوگ اس کے لیے ٹائم لائنز تو مانگیں گے نا کمیشن کے لیے کہ بھائی 2 مہینے 3 مہینے جو بھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بنائیں یار کمیشن. اس ملک میں کہاں کمیشن کی کوئی رپورٹ آئی ہے؟ کمیشن ایک اور بنا دیں, حمود الرحمان کمیشن سے ایبٹ آباد کمیشن تک, اور حمود الرحمان کمیشن سے ثانیہ آئی پی ایس کمیشن. لگتا ہے ایسا ہے مجھے, جو کہ جس کو میں سے بھی کنفرم کریں کہ پی ٹی آئی اگر کمیشن کے بننے پر بھی پی ٹی آئی نہیں کہے گی چلو بن گیا ٹھیک ہے جی اب جب فیصلہ آ جائے, نہیں, وہ کہیں گے جناب کمیشن کے ٹی او آرز میں ہی یا ایس او پیز میں یہ ہو کہ مثلا اگلے 90 دن میں 120 دن میں فیصلہ آنا ہے. ڈیڈ لاک پتہ ہے کہاں آنا ہے؟ ڈیڈ لاک آنا ہے کہ کمیشن کس کی سربراہی میں. ہاں, وہ تو ہاں, یہ کیونکہ اپنے جج ہے نا, اور اس ساری مشق میں بھی بہت وقت لگ گیا, تو پھر پی ٹی آئی کا صبر جواب دے جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ اگر گورنمنٹ نے کہا جی اب 15 دن بعد اگلی نشست سے جب اس پہ بات کریں گے کہ کون کون جج ہو سکتا ہے, آپ اپنے ججوں کے نام دیں, اپنے لوگوں کے نام دیتے ہیں. نہیں, میرے خیال میں اس میں دیکھیں آپ کا ایک بیسک پرنسپل ہونا چاہیے کہ آپ یا تو 2 چیزیں ہو سکتی ہیں نا, 3-4 ججز کے اوپر اتفاق کر لیں اور یا سینئر موسٹ ججز کو اٹھا لیں. صحیح ہے.
منتخب کر لیں, مطلب اٹھا لے کو لفظ سے میرا خیال ہے وہ کر لیں یہ آج کل کے ماحول میں سے نا مطلب منصور علی شاہ صاحب مطلب علی بختر. ہاں صحیح. اس سے پہلے کہ میں کامران مرتضیٰ صاحب کی طرف جاؤں, ایک دوسرا مطالبہ جو تھا وہ اس ڈیڈ لائن سے منسلک ہے یا نہیں, سیاسی قیدیوں کی رہائی کا, یا ابھی فی الحال کمیشن دیکھیں یہ دونوں نکھی آپس میں, یہ دونوں ساتھ ساتھ ہے, لیکن اس میں جو سیاسی جو اسیران ہیں ان کو بیل پہ رہا کرنا, ان کو ایگزیکٹو آرڈرز کے ساتھ نہیں, ان کے کیسز نہیں ختم کرنے, ان کو بیل پہ. اور یہ جو کیونکہ اس لیے سوری کی بات کری میں نے, رؤوف حسن صاحب نے ہماری پروگرام میں کہا کہ وزیر اعظم پاکستان کو آئینی اختیار دیتا ہے کہ وہ ایک دستخط سے قیدیوں کو رہا کر سکتا ہے, اور یہی ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ بذریعہ ایگزیکٹو آرڈر سیاسی قیدیوں کو رہا کریں. رؤوف حسن صاحب نے کہا ہمارے پروگرام میں, وہ صحیح کہتے ہیں, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ کنوکٹ نہیں ہوتے نا, آپ کے اوپر وہ ایگزیکٹو آرڈرز نہیں آتے, لاگو نہیں ہوتا. اس کے لیے ہاں گورنمنٹ یہ کر سکتی ہے کہ گورنمنٹ جب آپ بیل کے لیے اپلائی کرتے, جو آپ کا پروسیکیوٹر جنرل ہوتا ہے وہ اس کے خلاف نہیں جاتا, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم کر سکتے ہیں. اور ویسے بھی ان میں سے سارے لوگ وہ ہیں جو بیل کے جو 3 یا 4 تقاضے ہوتے ہیں یہ سارے پورے کرتے ہیں, اور ان میں سے اس پر بھی آپ کو کوئی ڈیڈ لائن ہے کہ 31 تک یا چوتھی نشست سے پہلے اتنے قیدی رہا کر دو تو بات آگے بڑھ سکتی ہے, ایسا کچھ ہے؟ اگر میں جینون ہوں, میں گورنمنٹ کی لحاظ سے کہہ رہا ہوں, اگر گورنمنٹ جینون ہے تو گورنمنٹ کے پاس بعض لاز ہیں جیسے CRPC 497 سب کلوز 1, یہ آپ کو عورتوں کو اور یہ بیمار مردوں کو اتھارٹی دیتی ہے کہ ان کو گورنمنٹ یہ کرے گا نا. آپ کا جس طرح آپ نے کمیشن کو لے کے بتایا نا کہ ہم یہ ایکسپیکٹیشن ہے, یہ ہوا تو بات آگے بڑھے گی, یہ ہوا تو نہیں بڑھے گی. قیدیوں کو لے کے ایسا کچھ ہے, میں یہ پوچھ رہا ہوں. میرے خیال میں یہ ہوگا اور ہونا چاہیے. ٹھیک. اچھا یہ ایک تو ذرا کامران مرتضیٰ ذرا سنیے گا بھی کہ علی گنڈا پور صاحب سے جو ہم نے پوچھا, پھر میں ذرا آج مولانا صاحب نے پریس کانفرنس کی, تو ناظرین میں آپ سے پوچھوں کہ جی کیا ایسا بھی ہے کہ ایک اور مذاکرات بھی چل رہے ہیں جو بشرا بی بی کے تھرو چل رہے ہیں, وہ اصل مذاکرات ہیں. تو انہوں نے معنی خیز انداز میں بشرا بی بی والے مذاکرات کی تردید کی, لیکن کہا کہ مذاکرات ادھر بھی چل رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کہا, ذرا دیکھیں انہوں نے کیا کہا. آپ لوگ کر رہے ہیں یہی ہو رہا ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں بشرا بی بی کا الگ چینل, وہی اصل مذاکرات ہو رہا ہے. بشرا بی بی ایک گھریلو عورت ہے, ٹھیک, اور بشرا بی بی کی اگر دیکھیں آپ لوگ جتنا آپ اور سارے ادارے اور سسٹم ہے, اگر بشرا بی بی کسی کو ملتی ہے اور کوئی مذاکرات کر رہی ہے, بات کھل جاتی ہے, اب تک نہ کھلی ہوتی, نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں مذاکرات ادھر بھی ہو رہے ہیں, ادھر بھی, اور مذاکرات بھی ادھر ہو رہے ہیں. وہ ظاہری بات ہے جب بھی کوئی گورنمنٹ ہوتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ اکٹھے ہی چلتے ہیں, چاہے وہ جیسے بھی بنی ہو, ٹھیک. تو اس میں ایک آبادی کے ساتھ ہی جو ایک ماحول بنتا ہے, تو اس میں ایک سے کو ایک پیج پہ ہوتے ہیں, وہ ایک سے کو آن بورڈ لے کے کرتے ہیں. تو اگر یہ کوئی سوال آپ کر رہے ہیں کہ جی واقعی کوئی سارے سسٹم ہی اس مذاکرات کے اندر شامل ہے, تو میں ہی کہوں گا کہ بالکل شامل ہے. سو کہہ رہے ہیں صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے اس میں, تو بالکل شامل ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. علی گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں یہ کامران صاحب پہلے ذرا اس پر تو آپ پلیز کہیے, آج مولانا صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی, ابھی یہ مذاکرات کا سارا عمل چل رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو افراد جو یعنی یہ 2 ڈیمانڈ ہیں اس وقت PTI کی کہ جوڈیشل کمیشن کا قیام, اور اس کی تفصیلات میں دہراتا نہیں, ابھی ہمایوں مومن صاحب نے بتائی, اور سیاسی قیدیوں کی رہائی سے متعلق بھی, یہ جس طرح یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس طرح پوری ہونی چاہیے یا PTI آسکنگ فار a bit too much؟ کامران صاحب میں اگر کہوں تو یہ بات اگر سیٹل ہو گئی ہوئی ہے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ یہ بات طے ہو چکی ہے. کچھ کنسیشنز وہ دے رہے ہیں, کچھ کنسیشنز وہ دے رہے ہیں. یہ کمیشن بن جائے گا کیونکہ فیوٹائل ایکسرسائز ہے اور اس میں کسی کو نقصان نہیں ہوتا, صرف یہ کہ پبلک کنزمپشن کے لیے, تو یہ کمیشن یہ بن جائے گا, یہ بات طے ہو جائے گی. اور سیاسی قیدی بھی رہا ہو جائیں گے؟ جی وہ بھی ہو جائیں گے, اور کچھ مطالبے جو ہے PTI کے الیکشن کے حوالے سے چھوڑ دیے جائیں گے, اور باقی عدالتوں سے متعلق جس طرح کچھ بڑی اعلیٰ پیمانے کی جو میٹنگز ہوتی ہیں اسٹیٹ لیول کے سربراہان کی, تو اس میں ہوتا ہے نا کہ طے سارا کچھ ہو چکا ہوتا ہے, سامنے کی ملاقات ایک کٹی سی میٹنگ ہوتی ہے, چائے شائے میڈیا شیڈیا باقی طے ہو چکا ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہاں سارا طے ہو چکا ہے, کل ایک نشست لگنی ہے کل بس, ٹھیک ہے, مطلب یہ تقریباً طے ہے. یہ باتیں الٹیمیٹلی ہونا یہی ہے, وہ میرا خیال ہے کہ اب اس کا فائنل جو ہے نا وہ راؤنڈ شروع ہو چکا ہے. اوکے, ذہن میں سوال یہ آ رہا ہے کہ حکومت اتنا سب کچھ کنسیڈ کرنے پہ راضی کیوں ہو گئی ہے, کیوں ہو جائے گی؟
کہ کمیشن بھی لے لیں, سیاسی قیدی بھی رہے, حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے ان کی رضامندی کے بغیر تو نہیں ہوتا, وہ کیوں راضی ہوگا اس پہ؟ لیجیٹیمیسی کنسیڈ ہو جائے گی نا ایک طرح سے. کمیشن کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, صرف یہ ہے کہ لوگ فردر جو ہے نا وہ 2-4-6 مہینے کے لیے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ جائیں گے کہ کمیشن کی رپورٹ آئے گی, کیا ہوگا. جہاں پہ چالان سبمٹ ہو گئے وہاں کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ اس کا کوئی یوز ہوگا, یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو لیگل سائڈ پہ بعد میں وکیل اس کو ڈیبیٹ کرتے رہیں. حکومت کے خلاف آ گئی کمیشن کی رپورٹ تو اچھا, تو بھی وہ کہ جناب کمیشن کی رپورٹ ایک آبزرویشن ہے, بائنڈنگ نہیں ہے, وہ ساری بحث شروع ہو جائے گی پھر. وہ بھی کوئی ان اینی کیس جو ہے نا اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا. اور بیل جو ہے نا وہ ویسے بھی انٹائٹلمنٹ دیکھ لیجیے نا کہ کب سے لوگ بند ہیں, تو وہ انٹائٹلمنٹس ہو گئی ہوئی ہیں. اور اگر کوئی وہ الیکشن کے حوالے سے بعض مطالبے جو ہے نا وہ کنسیڈ کر جائے کوئی, یا اس کو پریس نہ کرے یا دبے لفظوں میں پریس کیا جائے, تو پھر ٹھیک ہے نا. یہ تو بات مارکیٹ میں چل رہی ہے کہ ظاہر ہے اگر گورنمنٹ کچھ دے گی تو کچھ دے گی اور کچھ لے گی, ظاہر سی بات ہے, کوئی ثواب کی نیت سے تو کام نہیں کرے گی, اور وہ سامنے سے یہی لینا چاہے گی خان صاحب سے جو آپ نے کہا کہ وہ جلد الیکشن پر. بھٹی صاحب آپ کا فون ہے, آپ کو اچھا خطرے کی گھنٹی ہے تو یہ کہ وہ کہیں گے کہ جناب آپ جلد الیکشن پر اصرار نہ کیجئے, یا بس ہلکی پھلکی موسیقی لگائے رکھیے, پکا راگ نہ ڈالیے. سوال یہ آ رہا تھا کہ پی ٹی آئی اس پر کیوں راضی ہو گیا, تو کیوں راضی ہو جائے گی پی ٹی آئی اس پر, اس کے بدلے میں کیا ان کو فائدہ ہے؟ فائدہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے نا 1-2-4 دن بعد کہ لوگ ذرا باہر آئیں گے, تھوڑا سا ریلیف ملے گا پارٹی کو. ایسے ہی ہے کچھ. سوری کیا کریں, میں نے کہا کچھ ایسا ہی کچھ. یہ تو مومن صاحب آپ بھی مجھے تھوڑے حیران, تھوڑے پریشان, تھوڑے خوش نظر آ رہے ہیں کامران صاحب کی باتوں سے. آپ کے چہرے پہ مختلف تاثرات آئے ہیں. میں تاثرات اس لیے کہ کچھ چیزیں مطلب میری سمجھ سے بالا تر ہے. کامران صاحب معلومات ذرا زیادہ ہو سکتی ہے نا ہم سب سے. نہیں, کامران صاحب جن کے ساتھ ہوتے ہیں ان کی پہنچ دور تک ہے. مولانا صاحب کے ان کی پہنچ دور تک ہے, ان کی پولیٹیکل بصیرت بھی بہت سخت ہے, اچھی ہے, مجھ سے بہت بہتر ہے. میں ایک سادہ سا آدمی ہوں, سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں 1+1 کو لے کر چلتا ہوں اور مختلف فارمولیز کے لحاظ سے سوچتا ہوں. دیکھیں آپ کو اس لیے حضم نہیں ہو پا رہی ہے مجھے یہ حضم. دیکھیں میرا جو مین مقصد ہے ایز اے پاکستان تحریک انصاف, میرا مین مقصد ہے کہ میری جو مینڈیٹ ہے وہ مجھے واپس ملے. ٹھیک, میں پاکستان کے لیے اس مینڈیٹ سے پیچھے نہیں ہٹ رہا, لیکن میں اس مینڈیٹ کو فی الحال سائڈ پہ رکھ رہا ہوں, اور میں کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کو ہم پہلے ایڈریس کرتے. کیوں؟ یہ دو چیزیں جو کرنے سے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پولیٹیکل سٹیبلٹی لے آؤ, یہ لوگ جو مرضی کر لیں. گورنمنٹ اگر آپ کو کچھ دے گی تو جواب میں آپ سے کچھ تو مانگیں گے نا. دیکھیں نا, میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں دے گی. اب اس کا یہ ہوگا نا, اس کا نیکسٹ سٹیپ آئے گا کہ ٹھیک ہے جی اب آ جاتے اس پہ کہ بھائی یہ مینڈیٹ کے اوپر آ جاتے. اب اگر مینڈیٹ آپ ہمیں واپس نہیں دیتے ہو تو لیٹس فائنڈ اے وے, کوئی ایسا طریقہ نکالیں کہ ہم مینڈیٹ کی تسلیم کرنے کا کوئی طریقہ نہیں. طریقہ یہ ہو سکتا ہے نا کہ الیکشن 2027 میں لگا ہوا ہے, آپ آج 25 میں کھڑے, چلو 26 میں کرا دو, یہی ہو سکتا ہے نا. ایسا ہی کچھ ہو سکتا ہے, یا 25 میں کرا لے یا 26 میں کرا لے. یہ 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے میں کہہ رہے ہیں کامران صاحب. سوری 26 میں جائیں, 26 میں جائیں گے کامران صاحب. I'm sure he is. 26 میں الیکشن, میں اس کو ڈسپیوٹ نہیں کروں. 26 کا اوائل یا اواخر کامران صاحب؟ جی 26 کے اوائل میں یا اواخر میں؟ میرا خیال ہے کہ آخر میں ہی ہوں گے. تو 27 ہی ہو گیا. 26 کے آخر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پی ایم ایل این کا ٹائم ہے نا, کیونکہ پی ایم ایل این سننے میں آیا ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا پہلا یہ دور تھا, پھر ان کا تھا, تو یہ پی ایم ایل اپنا دورہ پورا کر کے اس کے بعد نہیں. لیکن دیکھیں in the larger interest of the country, پی ٹی آئی کے لیے ایسی کوئی تجویز اچھی ہوگی کہ جناب ٹھیک ہے ابھی ریلیف مل جائے, کیسز کم ہو جائیں, اور الیکشن جو ہے وہ 5 سال بعد نہ ہو, 3 سال بعد ہو جائے, something like this. میرے لحاظ سے اگر آپ مجھ سے پوچھے, if I am the person, میں کہوں گا کہ یہ چیزیں کر کے 6 مہینے سے سال کے اندر الیکشن ہو. ان 6 مہینے سے سال کے اندر جو امپورٹنٹ کام ہے, سن لیں, نہیں سر, اس 6 مہینے سے سال کا ٹائم پیریڈ اس لیے امپورٹنٹ ہے, اس میں آپ نے جو اصل گند ہے, جو الیکشن کمیشن کا گند ہے, اس کو آپ نے صاف کرنا ہے تاکہ نیکسٹ ٹائم کے الیکشنز فری فیئر ٹرانسپیرنٹ ہو, اس کے اوپر آواز نہ اٹھے. کیونکہ تھوڑی دینا ہے گورنمنٹ نے آپ کو. آپ کو کیا لگتا ہے کہ گورنمنٹ اتنا دے گی؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا, لیکن کامران مرتضیٰ صاحب نے تو ہلا کے رکھ دیا ہے.
اور یہ تو لگ رہا تھا کہ جب مذاکرات چل رہے تھے الیکشن قبل از وقت ہوں گے, پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی سپیس ملے گی, 9 مئی جو ہے وہ عدالتوں میں جائے گا, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا, 26 نومبر اور پہ کوئی کمیشن بن جائے گا, ایسا لگ رہا تھا. لیکن کامران مرتضیٰ صاحب نے ایک خوشخبری تحریک انصاف کے لیے ضرور سنائی ہے کہ 2026 میں آخر پہ الیکشن ہوں گے, مطلب 26 کے شروع میں 8 فروری کو نہیں ہوں گے. یہ بڑی اچھی بات ہے. 8 فروری ذرا حالات ایسے ہو جاتے ہیں, 8 فروری جنوری فروری, اچھا صحیح ہے, تو یہ اچھی بات ہے. لیکن یہ کامران مرتضیٰ صاحب تو لیکن اگر ایسا بھی ہوتا ہے جیسے کامران صاحب کہہ رہے ہیں تو مجھے حیرت اس لیے ہوگی کہ ایک تو سوچ یہ بھی ہے, ہم سب تھوڑا تھوڑا کہیں کہیں پی ٹی آئی کے حلقوں میں بیٹھتے ہیں, نون کے حلقوں میں بیٹھتے ہیں, تو ایک سوچ تو یہ بھی ہے کہ بھائی اب پی ٹی آئی کو اتنا آسانی سے سب نہیں مل جائے گا, اس لیے کہ پی ٹی آئی نے اپنے سارے آپشن ایگزاسٹ کر لیے ہیں, اسٹریٹ پروٹیسٹ کا بھی ایکسٹریم کر لیا ہے, سو اب پی ٹی آئی کہا جائے گا بھائی یہ ہے, اگر یہ آپ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے بیرونی دباؤ ہے, بالکل ہے اس الیکشن کو لے کر, ان مقدموں کو لے کر. اعلیٰ حضرت ٹرمپ, کامران صاحب کے لیڈر نے کہا ہے آج فضل الرحمان صاحب نے کہ ٹرمپ کو آپ نے اتنا کیوں دماغوں پہ سوار کر لیا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اتنا نہ کریں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بالکل ہی سائیڈ پہ کر دیں, انہوں نے کہا اتنا نہ کریں, اپنی سیاست کریں. اور وہ بیرونی دباؤ ہے, ڈیفینیٹلی ہے. اور دوسرا ملک بھی تو چلانا ہے نا, آپ اس طرح کس طرح کیا کریں گے جب آپ کے مینڈیٹ پہ ہو وہ ہو, آپ ایک ملک کی بڑی پارٹی رولا رپا اور وہ سارا کرے تو ٹھیک ہے انگیجمنٹ. تو آپ کو حیرت نہیں ہوگی اگر وہ ہو جائے تو کامران صاحب کہہ رہے ہیں. ہاں مجھے حیرت تو ہوئی ہے کہ یہ ہوئی ہے کہ سب کچھ طے ہو چکا ہے. صحیح, اور ابھی آئی واش. ہاں میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ طے ہونے جا رہا ہے یا رضامندی ہے کہ بالآخر یہ سب کچھ طے پا جائے گا. ہاں لیکن یہ سب طے ہو چکا ہے اور کامران صاحب طے کر کے پروگرام میں آئے. وہ طے انہوں نے نہیں کیا, معلومات نہیں ویسے معلومات کے طور پہ مذاق. کامران صاحب ہاں عذرائے مذاق کہہ رہے ہیں, ٹرمپ فیکٹر ٹھیک ہے. مولانا صاحب نے بھی آج کہا کہ بھائی اتنا کیوں دماغوں پر سوار کر لیا, لیکن اس میں یہ تو کوئی راز نہیں ہے کہ امریکہ صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے مختلف ممالک میں رجیمز کو لانے اور گرانے میں کردار تو ادا کرتا ہے, اور پاکستان کی تناظر میں امریکہ نے کیا ہے. چلو یعنی کچھ چیزیں تو ثابت شدہ بھی ہیں نا, اس میں ڈیٹیل میں نہ بھی جاؤں گا, کچھ چیزیں ثابت شدہ بھی ہیں, یا بے نظیر صاحبہ کی ابو دھابی کے محلات میں ملاقات, یا نواز شریف, اتنی ساری ایگزامپلز ہیں. تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ٹرمپ فیکٹر اتنا ریلیونٹ نہیں ہے کامران صاحب؟ اس میں دیکھیں ایک دوسرے کو لیجیٹیمیسی دے رہے ہیں, ایک دوسرے کو دونوں سہولت دے رہے ہیں, دونوں اطراف. اور یقیناً اس میں ایک بات جو میرا خیال اسٹیبلشمنٹ کے ذہنوں میں ہے کہ روز کی جو بک بک ہے وہ ختم کی جائے. روز فلاں جگہ پہ جلوس, فلاں جگہ پہ یہ ہو گیا, فلاں جگہ پہ یہ ہو گیا. تو کوئی جو اس وقت بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی تو کوئی اتنا کمال تو نہیں کر رہے نا, تو کوئی کمال جو ہے کوئی اور بھی کر سکتا ہے جو آج کمال ہو رہا ہے, باقی دونوں نہیں چلانا ہے. تو بالآخر یعنی اس کا مطلب اگلے کچھ مہینوں میں, یعنی چلیں ابھی 2025 کا آغاز ہے, یہ سال خان صاحب کی رہائی کا سال ہے آپ کے خیال میں کامران صاحب؟ جی ہاں میرا خیال ہے. تو ممکن اگلے کچھ ماہ میں ہو جائے کام, شاید جلدی ہو جائے, شاید جلدی ہو جائے, اوائل میں کہ آخر میں, یہ بھی اوائل میں کہ آخر میں. بھٹی صاحب کی فرمائش ہے جی. نہیں وہ باقی تو دیکھیں تو اتنی تفصیلات تو مجھے پتہ نہیں ہے, یہ تو ان کو حکومت والوں کو بھی پتہ. ساری تفصیلات ہی آپ کو, میرے پیرو مرشد, آپ کو پتہ ہے ابھی کیا رہ گیا ہے. یہ تو حکومت کو بھی ابھی تک پتہ نہیں ہے شاید. یہ تو کمال ہے, یعنی یہ کامران صاحب کو یہ بھی پتہ ہے کہ حکومت کو نہیں پتہ ہے, تو یہ تو کمال ہے ویسے. سو یہ ساری صورتحال ہے. یہ ذرا ایک چیز اور بتا دیجیے کامران صاحب, پھر میں ذرا یہاں پر آؤں. یہاں پہ نہ ہی آئیں تو اچھا, آج ساری خبریں وہی ہے کامران صاحب کی طرف ہی آئیں, صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا لیکن کامران صاحب نہیں تو بتائیں, یہ ایک طرف پی ٹی آئی اور مولانا صاحب کی ایک ورکنگ ریلیشن شپ کسی حد تک تو ڈیولپ ہوئی تھی, پھر وہ خراب بھی ہوئی جب بعد میں کچھ لوگوں نے کہا, وقاص حکم صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ کیا ایسی بھی کیا بات ہے, مولانا صاحب نے ایسا بھی, وہ ساری باتیں. کل علی امین گھنٹا پور صاحب کا جب ہم نے انٹرویو کیا تو وہ آپ ذرا سنیے گا کہ مولانا صاحب سے متعلق انہوں نے بھی کیا کہا. تو میں چاہ رہا ہوں کہ کیا پی ٹی آئی مولانا کیا ہے یہ سوچ, یہ کیا معاملہ ہے, ذرا سنیے کل علی امین صاحب سے ہماری مولانا فضل الرحمان صاحب سے متعلق کیا بات ہوئی. مولانا صاحب کے بارے میں جو ہے نا, ان کے والد صاحب جو ہے نا وہ بھی کلیئر نہیں تھے. مفتی محمود صاحب؟ جی آپ وہ کوثر ریاضی صاحب کی کتاب آپ پڑھ لیں. اچھا. اس پر لکھا ہے کہ ایک نوجوان بار بار کمرے میں گھس رہا تھا, تو مولانا مفتی محمود صاحب نے کہا کہ جب یہ آئے تو کوئی بات نہ کریں. تو بعد میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے, اسے کہا میرا بیٹا ہے فضل الرحمان. کہتے ہیں یہ پیسے لے کے میری بخبری کرتا ہے. تو جس بندے کے بارے میں اس کے والد اتنا ٹرکی آدمی کہ وہ کوئی کمنٹ نہ کر سکے, اعتبار نہ کر سکے,
تو اس پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. ہمیشہ سے مولانا صاحب بینیفیشری رہے ہیں ہر سسٹم کے. مولانا صاحب جب کہتے ہیں نا کہ مینڈیٹ جو ہے بہت زیادہ تھا, کے پی میں سٹینڈ لیا ہے افسران نے, اور انہوں نے اس طریقے سے فارم 47 کی طرف ان کو مجبور نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک فیکٹ ہے. جب ریزلٹ آیا, اب فرق اتنا بڑا, 25,000 ووٹ بھی ان کو دیے گئے, جعلی ووٹ بھی انہوں نے ڈالے, اور پھر بھی آدھو آدھ کا فرق. تو اس کو جب اٹھا لیا گیا, 5-6 گھنٹے وہ غائب تھا, تو اس کو جب کہا گیا کہ تم یہ کرو, تو اس نے کہا کہ تم مار دو گے نا تو مر جاؤں گا, لیکن یہ سب کچھ میں نے کیا ہے, اگر یہ میں نے کر دیا نا تو اگر تم نہیں مارو گے تو وہ مار دے گا. سر مولانا صاحب کا مینڈیٹ چوری نہیں ہوا, مولانا صاحب سے دھوکا ہوا ہے. یہ دونوں باتیں بڑی دھماکہ خیز ہیں. ایک تو بڑا سخت کامنٹ ہے, ظاہر ہے والد کے والد بھی بھروسہ نہیں کرتے تو ہم کیا بھروسہ کریں. اور دوسری بات میں بعد میں کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ میرے آر او کو اٹھا لیا گیا, اس کو کہا گیا کہ یعنی مولانا کو جتواؤ اور تمہیں علی امین کو ہرواؤ, لیکن میرے آر او نے کہا کہ میں کام اس لیے نہیں کروں گا کہ اگر میں نے نہیں مانی آپ کی بات تو آپ کیا کریں گے, آپ لوگ مجھے مار دیں گے نا, لیکن اگر آپ کی بات میں نے مان لی اور علی امین کو ہروا دیا وہ مار دیں گے مجھے. تو پہلی والی بات پہ کامنٹ کیجیے گا کامران صاحب. ایسا ہے کہ کوئی شخص کسی بزرگ کے پاس آیا, اچھا, تو جب اس محفل میں بیٹھا تو بزرگ نے کہا کہ کوئی گفتگو کیجیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کے اندر آپ کی ڈیپتھ کیا ہے. تو اس گفتگو سے آپ ڈیپتھ کا اندازہ لگا لیجئے, اور ایک صوبے میں ایک چیف ایگزیکٹو کی ڈیپتھ کا اندازہ لگا لیجئے کہ اس کی ڈیپتھ کیا ہے. ویسے تو یہ بات ان کے بارے میں رانا ثناء اللہ صاحب کہہ چکے ہیں نا کہ یہ 2 طرف نہیں کھیلتے, 4 طرف کھیلتے ہیں. تو میں ان کے بارے میں اس سے زیادہ تبصرہ نہیں کرتا. باقی جو شخص جو اس کے اندر ہوتا ہے وہی اس سے باہر نکلتا ہے. وہ گفتگو سے اس کا اندازہ پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ شخص کتنے پانی میں ہے. تو جو گفتگو انہوں نے کی ہے ان کا جو ہے نا وہ معیار پتہ چل گیا. یہ تو ایک بات ہو گئی, ٹھیک ہے, آپ نے ان کے, لیکن یہ آپ کو ذرا یہ حیران کرتا ہے, آپ کے اس پر تحفظ آتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم میں اگر بہت کچھ پی ٹی آئی نہ کرتی تو خان صاحب کے لیے بڑی مشکلات ہو جاتی ہیں, اس کے بعد کم از کم کسی بھی جماعت کی لیڈر کے اتنے سخت الفاظ نہیں ہونے چاہیے تھے, چونکہ 26ویں ترمیم کل کی تو بات ہے, ابھی 26ویں ترمیم کو 26 ہفتے بھی نہیں گزرے ابھی. تو 26ویں ترمیم میں یہ بات, میں اس بات کا وٹنس ہوں کہ ان کی طرف سے جو دوست بھی آتے تھے تشریف لاتے تھے مولانا صاحب کے, اور وہ ان کے بہت زیادہ احسان مند تھے. یہ جتنا وہ سخت جو 26 امینڈمنٹ کا جو پہلا پرپوزل تھا جتنا سخت تھا, اس میں ساری کی ساری جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے بہت زیادہ مسائل کل بن سکتے تھے. ہم نے گو کہ پی ٹی آئی کو انگیج رکھا اس میں, مگر وہ پرنسپل سٹینڈ تھا ہمارا کہ ہم نے اس پہ سمجھوتا نہیں کرنا, آرٹیکل 8 والی بات پہ سمجھوتا نہیں کرنا, آرٹیکل 19 میں جو نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ جو کچھ کیا جا رہا ہے سمجھوتا نہیں کرنا. مگر اگر فرض کریے کہ یہ سب کچھ کہنا تھا علی امین صاحب کو, ان کے دل میں یہ تھا, تو وہ اس سے پہلے کہتے یا اپنے ساتھیوں کو کم از کم کہتے, اور کہتے کہ ایسے شخص کے پاس نہ جاؤ جس کے یہ چیزیں ہیں. تو وہ ہم جب ان سے مذاکرات کرتے تھے تو اسد قیصر صاحب کو میں اکثر جو ہے نا مذاق میں ان کو کہتا تھا کہ آپ کی طرف سے ابھی ٹویٹ شروع ہو جانے ہیں کہ آپ جلدی کوئی فیصلہ کریں ہمیں, تاکہ پتہ چلے کہ آپ کو گالی دینی ہے یا آپ کو اپریشیٹ کرنا ہے. تو ہم کرتے ہیں, باقی اس پہ زیادہ. اور اس میں آخری بات یہ بتائیے, ٹھیک ہے, کہ جو وہ تو اپنے طور پر ایک کہانی بتا رہے ہیں کہ میرے آر او کو اٹھایا گیا کہ مجھے علی امین کو ہرواؤ. ابھی یہ بڑی بات اس لیے ہے کہ مولانا صاحب تو خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا مینڈیٹ چوری ہوا. وہاں صوبے کا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں, میرے پاس ساری رپورٹس ہیں, مجھے آر او نے آ کر بتایا ہے میرے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد کہ سر مجھے اٹھا لیا گیا تھا, مجھے کہا گیا کہ مولانا کو جتواؤ اور علی امین کو ہراؤ, میں نے نہیں ہروایا. مولانا صاحب کے براہ راست مولانا کے حق میں دھاندلی ہو رہی تھی. دیکھیے وہ آر او صاحب اب بھی زندہ ہوں گے, اس کو پیش بھی کیا جا سکتا ہے. ویسے جو ہے نا کوئی اس طرح کی کوئی بات ہوئی تھی تو علی امین صاحب جو ہے نا کم از کم 1 سال سے 11 مہینے سے جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو میں صوبے کے کوئی مقدمہ ہی درج کروا دیتے. تو وہ خود جو ہے نا وہ عام طور پہ مسنگ ہو جاتے ہیں مختلف جگہوں سے اور مختلف طرح سے, اور پھر مختلف جگہ پہ نمودار ہوتے ہیں. ان کے تعلقات بلاول کو بھی, بلاول کا سٹیٹمنٹ بھی آپ کو یاد ہوگا علی امین صاحب کے حوالے سے, اور انہوں نے تانے بانے کہیں اور پہ ملائے تھے. تو ایسا نہیں ہے, ہمارا مینڈیٹ وہاں پہ چوری ہوا ہے, ہمارا کلیم ہے. اور یہ بات پی ٹی آئی کنسیڈ شروع میں کرتی رہی کہ آئیے پہلے آپ کو خیبر پختونخوا میں آڈٹ کروا دیتے ہیں, فرانزک کروا دیتے ہیں الیکشن کا, مگر بعد میں انہوں نے اس کو اٹیچ کر دیا کہ نہیں اگر پورے ملک میں ہوگا تو پھر ہم کروائیں گے ورنہ ہم کیوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے.
بڑا آسان تھا یہ بات. اگر مطلب مولانا صاحب نے یہ کوئی کیا تھا اور اس کے علاوہ ان کی باقی جو ہماری سیٹیں ہیں انہوں نے بھی کیا تھا تو کہہ دیتے کہ آؤ جی اس کو فرانس کراتے ہیں اور اس کے بعد دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا. تو یہ سینیٹر صاحب, کامران صاحب, یہ ہمایوں صاحب, مولانا صاحب کی جماعت کو لے کے پی ٹی آئی کی سوچ کیا ہے, جماعتی پالیسی کیا ہے کہ یہ اچھی اپنی احتیاط میں نہیں ہے, ان کے ساتھ آگے کام کرنا ہے, آگے کام نہیں کرنا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, تھوڑا سا آپ لوگوں نے یہاں پہ تھوڑی سی زیادتی علی امین کے ساتھ کر لی. علی امین نے اپنے الفاظ نہیں کہے, انہوں نے کوثر نیازی کی بات کی. یہ عبدالستار نیازی صاحب کا ایک آرٹیکل یہ چھپا ہوا ہے اور اس پہ یہ بات ہے, یہ ان کے الفاظ ہیں, نہ میرے ہیں نہ علی امین کے, ان کے ہیں. صحیح ہے یا غلط ہے اس پہ ہم ڈیبیٹ ہی نہیں کر رہے. علی امین صاحب تھنکس وہ ٹھیک ہے, اس کی بنیاد پر نتیجہ اخذ کرتے ہیں. علی امین صاحب نے یہ نہیں کہا کہ وہ ٹھیک ہے سر, یہ انہوں نے سمجھا کہ وہ ٹھیک ہے, تبھی تو انہوں نے بعد میں کامنٹ کیا. آپ سے دوبارہ چاہتا ہوں کہ جن پر ان کے والد بھروسہ نہیں کریں ان پر ہم کیا بھروسہ کریں. اس کا مطلب ہی از بلیونگ دیٹ ٹو بی ٹرو نا, بھروسہ کریں اینڈ اٹس از رائٹ ٹو بلیو اٹ. آف کورس نہیں کر سکتے, لیکن میں آپ کو انہوں نے کہا ہے کہ جن پر ان کے والد بھروسہ نہیں کریں میں کیسے بھروسہ کروں. اس ساری چیزوں کے درمیان میں سینیٹر کامران صاحب اور میں, ہم لوگ سینیٹ میں ساتھ ساتھ بیٹھتے ہیں. صحیح. اور میں ان کے ساتھ, چونکہ یہ ایک بہت پڑھے لکھے لائر, اچھے لائر, شریف انسان ہے, تو میں ان کے ساتھ تھرو آؤٹ ان چیزوں میں ان سے بات کرتا تھا کہ کامران صاحب یہ ایسا ہو رہا ہے, آپ اس کو پلیز ایسا مت ہونے دیں, ایسا مت ہو. اور یہ مجھے جواب بھی دیتے تھے اور ساتھ ساتھ ہوتے تھے. صحیح ہے. اس دوران میں نے ان کو ایک بات کہی تھی. نون لیگ کے بعض لوگوں نے, میں نے جب انہیں کہا کہ دیکھیں یہ ہونے والا, یہ ہونے والا, یہ ہونے والا, اور مولانا صاحب آپ لوگوں کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں اور یہ چیزیں جو مجھے سمجھ آ رہی تھی. صحیح ہے. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ جانتے ہی نہیں ہیں اب یہ نون لیگ, اور یہ میں نے کامران صاحب کو بذات خود کہا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا مولانا صاحب نے ہمارے ساتھ ڈیل کی ہوئی ہے. اچھا. وہ جو 26ویں ترامیم سے پہلے جو بل پاس کروانا تھا یہ ان کے, اور یہ کامران صاحب بتا دیں گے, میں آپ کو کہہ چکے تھے, مجھے نون لیگ والے یہ کہہ رہے ہیں کہہ چکا ہوں کہ آپ لوگ کی سیٹنگ ہو گئی ہے. میں کہہ چکا ہوں. اور وہ نون لیگ والے جنہوں نے کہا تھا وہ آئل کے اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں سے ایک دو لوگ جنہوں نے یہ بات کہی ہے. میں نے ان کا نام نہیں لیا اور میں نام لینا نہیں چاہتا. سینئر رہنمائی ہوگا کوئی, جو بھی سینئر جونیئر کی بات نہیں ہے, انہوں نے صاف کہا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ ڈیل یہ ہے اور یہ ووٹ دیں گے. اچھا اب ایک بات یاد رکھیں, اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو مسودہ جو پیش کیا گیا ہے اس میں, اور یہ مولانا صاحب نے خود بھی کہا ہوا ہے اور اس کو بلاول بھٹو نے بھی وہ کہا ہوا ہے کہ نمبر 1 26ویں ترامیم میں جو چیف جسٹس ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ ہے. ہاں, دیٹ واز اگریڈ, دیٹ از واٹ واز ٹولڈ ٹو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی کہ یہ چیز اس طرح ہوگی, ہم اس کو اس طرح لے کر چلیں گے. دیکھیں آپ کو خلاصہ یہ کہ آپ کو اندھیرے میں رکھا گیا 26 جنوری, خلاصہ کیا ہے؟ یا تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یا تو ان کو پہلے سے ہی پتا تھا اور نون والا صحیح کہہ رہا تھا, یا تو اور نون والا صحیح کہہ رہا تھا, یا پھر ان کے ساتھ بھی اتنا ہی بڑا دھوکہ ہوا ہے جتنا ہمارے ساتھ تو دھوکہ ہوا ہے 26ویں میں. کیونکہ ہمیں جو مسودہ, جس مسودے پہ پاکستان تحریک انصاف نے ایگری کیا تھا, انکلوڈنگ جس مسودے میں 26 میں ووٹنگ ہوئی, اس سے پہلے پی ٹی آئی اور مولانا صاحب کو دکھایا گیا مسودہ, اس میں لکھا ہوا تھا کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ رہے گا اور اس کے سربراہی کے انڈر یہ ساری چیزیں ہوں گی کہ یہ بینچ بنے گا. اس چیز پہ ہم لوگ راضی تھے, لیکن ان کو ہٹا کے کسی اور کو لا کے اور پھر یہ ساری چیزیں کرنا, آپ کو تو ساری چیزیں ہی خراب ہو جاتی ہیں. اب یا تو اسے مولانا صاحب کی سیٹنگ تھی نون سے, یا پھر نون نے مولانا صاحب سے دھوکا کیا. ان دو میں سے کوئی ایک چیز ہے. نون والے کہتے ہیں, اور یہ کامران صاحب سے پوچھیں کہ ہماری سیٹنگ ہو گئی مولانا صاحب سے, کہ ڈاکٹر ہمایوں نے آپ کے ساتھ بیٹھ کے سینٹ میں آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ نہیں بتائی. ابھی پوچھتا ہوں, پہلے بٹیا تو کلوزنگ کامنٹ میں, پھر کامران, آج تو کامران صاحب ہے میرا خیال ہے. لیکن بھائی جان اب اس سارے ماحول میں ذرا اس کو کنکلوڈ کریں بٹی صاحب, کہ یہ مذاکرات جو جس کا ایک نشست کل ہونی ہے, ایک فیصلہ جو پرسوں آنا ہے, آپ کو بھی اگلے 6-8 ماہ میں عمران خان صاحب کے لیے معاملہ بہت بہتر ہوتا ہے, رہائی کے تک جاتا نظر آتا ہے, آپ اس پہ کون میں تو آج یہ بھی کہوں گا کہ کامران صاحب سے پوچھ لیں کہ سزا کتنی ہونی ہے. نہیں مجھے, میں شروع سے کہہ رہا ہوں آج ہر گھڑی تیار کامران ہے. نہیں آج تو کمال کر دیا ساری, اور ان کے لیے جس سے وہ حالات شادمان ہیں, آج تو آپ کو گلے ہی کوئی نہیں کرنا چاہیے, آج بنتا ہی نہیں تھا, ہم دونوں ٹائم دے کے نکل جاتے ہیں.
آج میرا دل کیا اپنا ٹائم بھی دے دوں. سر پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے تو شروع سے کہا کہ 2025 عمران خان کی رہائی کا ساتھ. ٹھیک, تو آپ کو یقین ہے کہ ہاں, لیکن اوائل یا آخر یہ کامران صاحب مزید تفصیلات کے لیے کامران صاحب سے رجوع کریں. مجھے لگتا ہے وہی چیزیں ناحق ہم مجبوروں پہ یہ تہمت ہے مختاری کی, چاہتے ہیں سو آپ کریں, ہم کو بس بدنام کیا. نہیں اچھا, ان پہ تو تہمت بھی کوئی نہیں ہے. تو کامران صاحب یہ آپ جاتے جاتے بچا جائیے. ایک تو انہوں نے کہا کہ دو میں سے ایک صورت ہے. اب آج آپ کے سوالات کی بوچھاڑ ہے کام, تو یہ ہمارے سب پوچھ رہے ہیں کہ آپ یہ بات ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیجئے کہ کمیشن والی بات جو ہے وہ آلموسٹ ایگری ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی. جی بتائیے, ہو گئی کمیشن والی بات آلموسٹ ایگری؟ دیکھیں مجھے کمیشن والی بات کا نہیں پتا, لیکن مجھے نہیں معلوم, لیکن مجھے اتنا ضرور ان صاحب, دیکھیں مجھے اتنا معلوم ہے کہ یہ حکومت کبھی کچھ نہ کرتی اگر ان کو ہدایت نہ ہو. لیکن وہ کہہ رہے ہیں ان کے علم میں نہیں ہے, ان دیس کلیئر ورڈز کہہ رہے ہیں, نہیں معلوم مجھے. کامران صاحب سینیٹر ہیں, میں نے کہا بھائی حضرت بھی سینیٹر. جی سر, سارا معاملہ انڈر انسٹرکشن چل رہا ہے نا, تو جو انسٹرکشنز دیتے ہیں وہ انسٹرکشنز انہوں نے دے دی ہوں گی. اور یہ تقریباً جو ہے نا وہ چونکہ باتیں ایسا ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہوتے ہیں وہ مارکیٹ میں آ جاتا ہے. تو وہ جب آپ کسی مخصوص شعبے سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے نا وہ وائب سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس شعبے میں کوئی ہلچل ہے, اس شعبے میں ہلچل ہے, موجود ہے. وہ اللہ خیر کریں. اچھا, جو بات ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کی بات اس حد تک تو درست ہے کہ یہ مجھے ان کا الزام کہ جی آپ کے ساتھ سیٹنگ ہو گئی ہے کرتے رہے, مگر میں چونکہ اس سارے پورے پروسیس میں بہت زیادہ انوالو تھا تو مجھے پتا تھا کہ ایک ایک دن ایک ایک لمحہ جو ہے وہ کتنا ہم پہ ٹینس تھا. صحیح ہے. اور ایک معاملے میں ہم نے ان کو ہر طرح سے اعتماد میں لیا. ڈاکٹر صاحب کو یہ بات شاید نہیں ہے علم, میں یہ نہیں کہوں گا کہ غلط کہہ رہے ہیں, مگر یہ علم نہیں ہے کہ اس بات پہ اس مسودے میں کوئی ایسی ایگریمنٹ نہیں تھا کہ منصور علی شاہ جو ہے وہ ایسا نہیں تھا. ہاں, ایسا نہیں تھا, مگر یہ بات زبانی ہوئی تھی ہمارے درمیان. ایون جو ہے نا جب ہم میاں صاحب کے گھر گئے تھے جاتی عمرہ میں, تو اس وقت جو میرے ساتھ جو بات کر رہے تھے تو میں ان کو کہتا تھا کہ یہ آئندہ کے لیے رکھ لیتے ہیں, اس دفعہ کے لیے اس طرح چلنے دیں, کیونکہ یہ بات ریزنیبل ہے کہ پینل ہونا چاہیے, مگر اس دفعہ جو ہے نا لگے گا کہ ہم کسی مخصوص شخص کے خلاف جو ہے اس لیے اس کو اگلے اس میں کر لیں. ہاں, تو وہ اس میں یہ ہوا تھا کہ نہیں ہونا تو انہی نہیں ہے. یہ ہمیں ایک طرح سے انڈرسٹینڈ, کمٹمنٹ نہیں تھی مگر انڈرسٹینڈ. اب آخری ایک منٹ ہے بس, بٹی صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہی نا, بٹی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ جی وہ کیا خان صاحب کو سزا ہو رہی ہے, کتنی ہوگی, کتنی ہو رہی ہے اور ہو رہی ہے. یہ تو عدالتی معاملہ یہ نہیں پتا, مگر یہ مطلب آپ دیکھ لیں گے کہ کل پرسوں سے آپ کو جو ہے نا وہ معاملات کو ان کی پی ٹی آئی کے مزید بہتر ہونے لگ جائیں گے, کیونکہ سب چیزیں جو کامران صاحب واٹ اف پرسوں نہ صرف خان صاحب کو بلکہ بشرا بی بی صاحبہ کو بھی سزا ہوتی ہے, ہو جاتی ہے, سیرتی میں گرفتار ہو جاتی ہیں, اگر ایسا بات آپ کو حیرت ہوگی؟ مجھے نہیں ہوگی, آپ بتائیے. مجھے حیرت ہوگی, ایسا نہیں ہوگا. اب دیکھتے ہیں ہم میں سے کون حیران ہوتا ہے پرسوں, چلے لیٹس سی, دیکھتے ہیں. مجھے تو آپ دونوں پہ حیرت ہو رہی ہے یار, کیا بات ہو رہی ہے, دونوں طے کر کے آئے ہو تو ہمیں کس طرح آپ دونوں تینوں حیران ہو رہے ہیں اور میں آپ پریشان ہو رہے ہیں. اس میں ایک لطیفہ بھی, لیکن وہ میں سنانے کو بریک. آج کا شو آپ نے سنا کامران صاحب کے نام آج کا شو, لیکن وہی لطیفہ یاد آ گیا, تو چلے میں بریک لے لیتا ہوں. اور کوئی آنے کے پریشان ہے, اور بریک کے بعد ذرا ہم کے پی کے گورنر ارے فیصل کریم کنڈی صاحب سے بات کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. کل ہم نے ایک اہم انٹرویو لیا سی ایم خیبر پختونخوا جناب علی امین گنڈاپور صاحب کا, اور اس میں ایک بہت اہم بات انہوں نے خود بتائی, وہ یہ کہ بڑی بات ہے, آرمی چیف آتے ہیں پشاور سیاسی عمائدین سے بات کرنے, اہم موضوع پہ بات ہو رہی تھی, اس میں دو امپورٹنٹ پورٹ فولیوز کے عہدیدار یعنی کہ علی امین گنڈاپور صاحب اور فیصل کریم کنڈی صاحب جو کہ گورنر اس صوبے کے, ان کے درمیان تلخ کلامی ہو جاتی ہے, اور وہ اس حد تک چلی جاتی ہے کہ سی ایم صاحب اٹھ کے چلے جاتے ہیں کہ پھر میں آپ کی تقریر کے دوران بیٹھوں گا ہی نہیں, اور پھر واپس آتے ہیں. ہم نے ادر سائڈ آف دا سٹوری جاننے کے لیے گورنر خیبر پختونخوا کو ہم نے زحمت دی ہے, جناب فیصل کریم کنڈی صاحب کو ہمارے ساتھ ہیں. ذرا کوئکلی آپ دیکھ بھی دیجیے کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے کل یہ واقعہ کن الفاظ میں بتایا. فیصل کریم کنڈی صاحب نے یہ کہا تھا ایکچولی کہ جناب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے صوبے کو تو این ایف سی کی مد میں 1 روپیہ بھی نہیں ملا جو اضافی ملنا تھا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں. یہ دیکھیے یہ سوال جواب ہے, قومی صوبائی اسمبلی میں جواب دیا گیا ہے لکھ کر آپ کی حکومت کی طرف سے کہ 500 ارب روپے ملے, آپ کہتے ہیں 1 روپیہ بھی نہیں ملا. اس پر بات شروع ہوئی تھی, کیا معاملہ ہوا دیکھیے. ایک صوبے کا گورنر ہے, ٹھیک ہے, پرچی پہ آ گیا ہے, ایک پارٹی جس کی یہاں پر ٹوٹل میرے خیال میں 2 یا 3 فارم 47 کے 2-3 ان کے ایم پی اے گھوم رہے ہیں, اور اس پارٹی کا ایک گورنر بندربان میں آ گیا, اپنے صوبے میں بیٹھ کر اس صوبے کی گاڑی میں بیٹھ کے آیا ہوا ہے. تو نمک حرامی کی کوئی حد ہے. وہ تو اپنے آرگومنٹ کو فیکٹ سے سپورٹ کر رہے ہیں, بس یہ غلط کہہ رہے ہیں. یہ فیکٹ جو بتا رہا ہے نا, تو یہ فیکٹ میں دیکھیں 2 چیزیں ہیں.
ایک پیسہ آپ کا تھا جو آپ نے دینا تھا جس میں آپ انفراسٹرکچر اور ڈیولپمنٹ کا تھا. صحیح. ایک تھا 1% اگینسٹ وار اینڈ ٹیرر، اس پہ ہمیں 240 ارب روپیہ نہیں ملا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو 500 ارب ملا ہے، اور یہ لفظ وار اینڈ ٹیرر والا 1% کا یوز کر رہا ہے. تو میں نے جب اس نے بات شروع کی تو میں نے کہا دیکھیں کریکٹ کریں اپنی اسٹیٹمنٹ کو، یہ اس طرح نہیں ہے، اس سے پہلے میں اس پہ ڈیبیٹ کر چکا ہوں، آپ کے فگر ٹھیک نہیں ہے. تو وہ آگے سے کہتا ہے میں بات کر رہا ہوں اپنی. میں نے کہا آپ اگر ایسی بات کرو گے تو میں یہاں بیٹھ کر صوبے کی نمائندگی کر رہا ہوں، تو میں اس کی کریکشن ضرور کروں گا میٹنگ کے اندر، کیونکہ یہ پھر ریکارڈ کا حصہ بن جاتی ہے. تو اس پہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا کہ جی میری بات پہ آپ نہیں بول سکتے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے اتنا شوق بھی نہیں ہے کہ میں تمہاری فضول باتیں سنوں یہاں پر. تو میں اٹھ کے چلا گیا. میں نے کہا جب یہ بات اپنی ختم کر لے تو مجھے بتا دینا. تو یہ سارا یہ معاملہ اس طرح ہی ہوا گورنر صاحب کل یعنی پرسوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بادامی صاحب، میں نے آپ کا یہ کلپ سنا، اور بات یہ ہے کہ جب ایک بندہ جھوٹ بولے تو میں کیا بول سکتا ہوں. جب میں نے اس کو بولا کہ ہر جگہ پہ جو ہے، میں نے میٹنگ میں بات کی کہ ہر جگہ تو فوج نے تو کام نہیں کرنا کہ زلزلہ بھی آئے اور بارش بھی آئے اور پولیو کے قطرے بھی ہوں اور سب کچھ ہے، وہ تو فوج نے کرنا ہے صوبے میں. تو صوبائی حکومت کیا کر رہی ہے؟ صوبائی حکومت کی بھی کوئی ذمہ داری ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ جی فوج کیوں دخل اندازی کر رہی ہے ہمارے کام میں، جب خود کچھ کر نہیں سکتے. آپ اتنے نکمے اور نااہل ہیں کہ آپ کچھ کر نہیں سکتے. میں نے یہی کہا کہ پولیس کو آپ نے کیوں اپ گریڈ نہیں کیا؟ اگر آپ کو 500 ارب ملا ہے، پارلیمنٹ میں اس کا جواب آیا ہے جس کو آپ کھا پی گئے ہیں، اپنے عیاشیوں کی نظر کر لیا ہے، اپنے دردوں کی نظر کر دی ہے، تو آپ مانیں. اگر آپ کو اگر نہیں ملا تھا تو آپ بیٹھ کے ارگو کریں نا. یہ کمزور بندے کی نشانی ہے اور بزدل بندے کی نشانی ہے کہ جو میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. انہوں نے ہمیشہ میدان سے بھاگنے کی عادت ان کی ہے. تو وہاں میٹنگ سے بھی چلے گئے، کافی ٹائم ہو گیا تو اس نے سگریٹ بھی نہیں پی تھی. ان کی عادت ہے بہت زیادہ سگریٹ پینے کی، اور آپ کو پتا ہے کہ کیا کیا مسئلے ہیں ان کے. تو انہوں نے کرنا تھا، اس کو چھوڑے ہوتے ذاتی ایک عادت ہے. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ سنا نا کہ وہ سگریٹ پینے گئے تھے نا، انہوں نے خود سگریٹ پینے گئے تھے نا، تو یہ تو نہیں کہا کہ وہ کوئی اور نہیں، انہوں نے خود بھی کہا کہ میں، لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں تفصیل سے جو انہوں نے بتایا نماز کا ٹائم نہیں تھا. غالباً آپ کو اطلاع کیا تھا وہ نماز کا ٹائم نہیں تھا. حق تو یہ تھا کہ اس کے پارٹی حق تو یہ تھا اس کے پارٹی کا چیئرمین بھی ارگو کرتا نا. اس کے پارٹی کا چیئرمین بیٹھا ہوا تھا، وہ خاموش کیوں بیٹھا ہوا تھا؟ دیکھیں کوئی چیز ہوتی ہے، آپ اگر ایک چیز کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تو آپ کو بھاگنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ایک چیز کر رہے ہیں، آپ کو اگر وار آن ٹیرر پہ ملے ہیں، پولیس کو آپریشن کے لیے ملے ہیں، پولیس کے سپورٹ کے ملے ہیں، اگر آپ وہ پیسے کھا پی گئے ہیں، کیونکہ یہاں پر تو کرپشن کے علاوہ ان کا اور کام ہی نہیں ہے، یہاں پہ صرف کرپشن ہی کرتے ہیں. باقی سر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو اضافی 240 ارب روپے کی بات کر رہے تھے جو کہ نہیں ملے ہیں، تو اس کا کیا جواب ہے؟ آپ یہ بتائیے نا. جو ملے اس کو کیا کیا پہلے وہ تو بتائے نا. پہلے جو ملے ہیں 240 نہیں ملے ہوں گے، جو ملے اس کو انہوں نے کیا کیا پہلے اس کا تو جواب دے دینا. وہ جو اگر کھا پی گئے ہیں، یہ تو بہت ہی اوپن سوال ہے نا. اس کا تو وہ سامنے بیٹھے ہوں تو ایک ایک پائی کا. آج میں کہوں جناب سندھ حکومت کو ترقیاتی بجٹ کی مد میں 15,000 ارب روپیہ ملا ہے 15 سال میں، مثال کے طور پہ وہ کدھر گیا بتاؤ جی. تو وہ تو ایک کھلا سوال ہے نا یہ تو. بالکل سوال ہے. لیکن جب ایک بندہ بولے کہ مجھے ملے ہی نہیں ہے تو اس کو تو جواب دینا پڑے گا نا کہ وفاقی حکومت نے آپ کو پیسے دیے ہیں، آپ نے اس کو کھا پی گئے یا آپ نے کرپشن کی. کیونکہ پولیس کو تو نہیں ملے نا، وار آن ٹیرر پہ آئے ہیں نا، اس کے لیے تو نہیں ہے کہ اپنی عیاشیاں کریں یا دھرنوں کے لیے استعمال کریں یا کھا پی جائیں. اس کے لیے آپ کو نہیں ملے ہیں. اس لیے ملے ہیں کہ آپ صوبے کی پولیس کو اپ گریڈ کریں، سیکورٹی فورسز پہ خرچ کریں، اس کے لیے آپ کو پیسے ملے ہیں. دوسری بات یہ دیکھیں، آپ اپنا ضلع نہیں سنبھالتے. آپ دیکھیں 2013 سے آج تک، 2013 میں ان کو ایک پورا امن صوبہ ملا تھا. ان نااہلوں اور نالائقوں نے صوبے کی تباہی کر دی ہے. آج اس صوبے کی سچویشن دیکھیں، جو شخص اپنا ضلع نہیں کنٹرول کر سکتا، پھر جنوبی اضلاع کی سچویشن دیکھیں. جو اب آج آپ مجھے بتائیں اب وہ کیسے آپ سپورٹ کریں؟ جو جس صوبائی اسمبلی میں فوج کے خلاف قراردادیں پاس ہوں، فوج کے خلاف جو ہے غلط بیانات آتے ہوں، سپیچز آتی ہوں، اس کو سپنچ نہ کیا جائے، آپ ان سے یہ امید کرتے ہیں کہ جی یہ آ کے وار آن ٹیرر میں آپ کے ساتھ لڑیں گے. یہ جو چیزیں انہوں نے کرنی تھی وہ تو میں نے کی ہے. اے پی سی کام تو یہ تھا کہ صوبائی حکومت کا کام تھا پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیتے. آج تک انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ ہی نہیں لیا کہ ہم نے صوبے میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. چلو پیپلز پارٹی کو نہ بلا لیں، اپنی اتحادی جماعتوں کو بلا لیتے یا باقی پولیٹیکل پارٹی. جب ان کی جو ہے نا جو ہے مشکلات آتی ہیں پھر منتیں کرتے ہیں. جب ان کا پشتون جی کا پھر منتیں کر کے سب کو بلا رہے تھے، ان کے پاؤں پڑ رہے تھے کہ آئیں ہمارے سی ایم ہاؤس آ جائیں، ہمیں اس مشکلات سے نکالیں. ہم نے تو سیاست نہیں کی، اور سر یہ تو صوبے کے امن کے لیے ہم ان کے پاس گئے. یہ اس پہ بات ہوگی. گورنر صاحب ذرا جاتے ہوئے تو بتائیے آپ کی ظاہر وابستگی جس جماعت سے ہے اور آپ کے لیڈر ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب. آج سارا دن یہ خبر رہی کہ جناب وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب علم برداری کا ان کو دعوت نامہ موصول ہوا ہے، وہ ذاتی حیثیت میں شرکت کریں گے. یہ اسٹیٹ آف امریکہ، یہ ملک امریکہ کی طرف سے دعوت نامہ موصول ہوا ہے یا
چونکہ آپ کے مخالفین یہ کہہ رہے ہیں, پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے باقاعدہ ٹویٹ بھی کیا ہے, سیکریٹری اطلاعات نے ٹویٹ کیا ہے کہ یہ تو خریدے جا سکتے ہیں دعوت نامے, ٹیبلز وہاں خریدی جاتی ہیں اور کوئی بھی خرید سکتا ہے پیسے دے کے, اور یہ اس طرح خرید گیا کیا ہے وہاں پہ اور اس طرح جا رہا ہے. دیکھیے اس کی مجھے ابھی کنفرمیشن ہے کہ آفیشیل انویٹیشن آئی ہے کہ نہیں, اگر آئی ہوگی ڈیفینیٹلی آفیشیل انویٹیشن آئے ہوگی. خریدے کے ٹیبل تو آج کل یہ لوگ خرید رہے ہیں جو ایبسولوٹ نوٹ کر رہے تھے, آج ٹرمپ کی ہیں. ادھر آپ دیکھیں, میں نے آپ کا بھی ایک اور کلپ بھی دیکھا جہاں پر جو ہے یہ مولانا فضل الرحمان کے جو ہے نا پاؤں پڑ رہے ہوتے ہیں. آدھی جماعت فضل الرحمان کی پاؤں پڑ رہی ہے, آدھی جماعت گالیں نکال رہی ہے, آدھی جماعت مذاکرات کرنا چاہتی ہے, این آر او چاہتی ہے, آدھی سے زیادہ جماعت پاؤں پڑنے کے میں این آر او دو, دوسرے کہتے ہیں ڈھٹائی سے کہہ رہے ہیں میں این آر او نہیں چاہیے. آج آپ مجھے بتائیں, کل انہوں نے آپ کے انٹرویو میں 9 مئی کی تسلیم نہیں کی کہ ہم 9 مئی میں ہم ملوث تھے. یہ تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم 9 مئی ملوث تھے, کہ ہمارے لوگ تھے. کل تک تو یہ مان ہی نہیں رہے تھے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے. انہوں نے کہا میری پارٹی کے کچھ لوگوں نے لائن کراس کی, وہ کہیں گھس گئے, ان کو بے شک سزا بھی دیں آپ, میں اون کرتا ہوں ان کو, سزا اتنی دیں جتنا جرم کیا ہے, جرم سے ان کو دہشت گرد نہ بنا دیں, گولیاں نہ ماریں, ٹارچر نہ کریں. اس کو جو ہے اس کو کہنے والے کون تھے؟ یہی لوگ تھے نا. پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین نے کیا کہتا, میں نہیں ہوں گا تو میری جو پیچھے ٹیم ہوگی وہ ان کو بتائے گی آپ نے کہاں پر جانا ہے. تو انہی لوگوں نے کہتے یہی 9 مئی والے ہیں, انہوں نے 9 مئی کیا ہے, اور انہی کو میں سمجھتا ہوں کہ جن نے 9 مئی کیا ہے عدالت کو چاہیے کہ ان کو سزا دی جائے. ابھی آپ دیکھیں نا کہ ابھی پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم کسی سے ہاتھ نہیں ملائیں گے, یہ تو فارم 47 والے ہیں, ادھر فون پہ منتیں کرتے ہیں جلدی ہمارے ساتھ مذاکرات کرو, کل مت کرو آج مذاکرات کرو. اسپیکر صاحب آپ کدھر چلے گئے, ہمیں آپ بٹھائیں میز پہ اور ہمیں نارو دیں. لیکن سر وہ دعوے نا سر دیکھیں, آپ نے بھی, آپ آج سے سر گورنر صاحب آج سے 2 ماہ قبل, زیادہ پرانی بات نہیں, آپ دعویٰ کر رہے تھے, چیلنج کر رہے تھے گنڈا پور صاحب کو کہ آپ اسمبلی کے اجلاس بلائیں اور اعتماد کا ووٹ دے کر دکھائیں, اور آپ کے پاس نمبر ہی نہیں ہے, میں چیلنج کرتا ہوں. بلکہ جب میں نے آپ سے پوچھا کہ پھر آپ بلا لیں, آپ ان کو کہیں اعتماد کا ووٹ لے کے دکھاؤ, تو آپ نے کہا تھا بہت جلدی کام کر لیں گے, جلدی نہ کریں. ایز وی اسپیک آج وہ 2 مہینے پہلے سے زیادہ تگڑے سی ایم لگتے ہیں, اور اپنے ہاؤس کے لوگوں کا زیادہ آج وہ کانفیڈنس انجوائے کر رہے ہیں آج کی تاریخ میں. آپ 2 ماہ پہلے کہہ رہے تھے کہ بھائی اعتماد ہی نہیں ہے, نمبر ہی نہیں ہے. دیکھیں جب اس وقت میں کہہ رہا تھا بالکل اعتماد نہیں تھا, ان کے خلاف ساری پارٹی کھڑی تھی, ان کے بانی چیئرمین نے سب کو بلایا, ان کی جو ہے ریکویسٹ کی کہ آپ مہربانی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, اور وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, بانی چیئرمین کے کہنے پہ کھڑے ہوئے ہیں. آج بھی جو ان کی سچویشن ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے یہ حکومتیں چلا رہے ہیں. یہاں پر مجھے بتائیں ترقیاتی کام کیا کیے ہیں, سارا دن نوکریاں بکھری رہے ہیں. انہوں نے پولیس کے ناکے لوگوں کو مطلب ہے کہ تحفظ دینے کے لیے لگائے تھے. انہوں نے اپنے صوبائی جو سیکٹریز ہیں ان کے دفاتر کے باہر ناکے لگائے ہوئے ہیں, فائلیں چیک کرتے ہیں کہ کس فائل میں کتنے پیسے ہم مار سکتے ہیں, کون سی نوکری ہم بیچ سکتے ہیں, کہاں پر ہم کرپشن کر سکتے ہیں. 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں کہ کیسے ہم کرپشن کر لیں. صوبے کا ستیہ ناش کر لیا ہے, صوبے کی تباہی کر دی ہے, لا اینڈ آرڈر سچویشن آپ کے سامنے ہے. باقی انہیں صوبے کا کیا کرنا ہے؟ آج اس صوبے کی جو صورتحال ہے ماضی میں کبھی نہیں رہی, کرپشن کے لحاظ سے, لا اینڈ آرڈر کے لحاظ سے. تاریخ میں پہلا صوبہ ہے جس نے قرضہ اتارا ہے, پہلا صوبہ ہے جس کا صحت کارڈ اتنا تگڑا ہے, پہلا صوبہ ہے جس کا ڈیجیٹلائز نظام ہے. They also have a lot to tell about this. بھائی آپ ہیلتھ کارڈ کی بات کرتے ہیں نا, آپ کراچی میں رہتے ہیں, مجھے بتائیں کہ سندھ میں فری علاج ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں کیا آپ سے ہیلتھ کارڈ مانگا جاتا ہے کہ 10 لاکھ روپے کا کارڈ لے آؤ, اگر آپ کا 20 لاکھ کا بھی علاج ہوگا وہاں پر فری ہوگا. یہ وہ صوبہ ہے جہاں پر آپ کے ناظمین اپنے حق کے لیے نکلتے ہیں اور ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا جاتا ہے, ان کے اوپر آنسو گیس کے شیل مارے جاتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں ہمارے اوپر پنڈی میں کیوں, اسلام آباد میں کیوں آنسو گیس کے شیل لیے, ہمارے اوپر لاٹھی چارج کیوں ہوا؟ ادھر ناظمین اپنا حق مانگ رہے تھے, اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ روزانہ ٹیچرز روڈوں پہ ہوتے ہیں, روزانہ جو ہے آپ کے ڈاکٹرز روڈوں پہ ہوتے ہیں, نرسز روڈوں پہ ہوتی ہیں, اپنی تنخواہوں کے لیے ہوتے ہیں. آج آپ دیکھیں جو سچویشن ہماری یونیورسٹیز کی تنخواہوں کا ہے یا پینشنز کا ہے, تباہی کے دانے پہ ہماری یونیورسٹی. ان نااہلوں نے پورے 1 سال میں 34 یونیورسٹیوں میں سے 26 کے وائس چانسلرز نہیں ہیں. 26 یونیورسٹیاں بغیر وائس چانسلر کے یہ وائس چانسلر نہیں لگا سکتے. اچھا, اس کا ہم جواب دیں گے, پیسے نہیں ہے, بات جو کر رہے ہیں پیسے نہیں دیے, 26 یونیورسٹی کی وائس چانسلر نہیں ہے. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. گورنر اختر ہم سے بات کر رہے تھے. کل مذاکرات کی نشست لگنی ہے, دیکھیں کیا ہوتا ہے. زندگی صحت رہی تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.